جیسے انگریزی میں جملہ کہتے ہیں کہ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز، آخر میں جب پتا ہے کہ موت بالکل سامنے ہے، تو اب تو جو کہہ رہا ہے وہ اب اندر سے آواز ہے. تو کہیں ہارون رشید یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ میری سلطنت ہلاک ہو گئی، مال کوئی کام نہیں آیا. معتصم عباسی یہ کہے کہ زندگی اگر مجھے پتا ہوتا کہ اتنی کم ہے تو وہ نہ کرتا جو کیا. منتصر عباسی مرتے ہوئے ایک شخص نے اس کو تسلی دینا چاہی کہ نہیں ٹھیک ہو جاؤ گے، تو اس نے کہا تو مجھے اس وقت بھی دھوکہ نہ دو، دنیا بھی چلی گئی اور آخرت بھی مجھے پتہ چلی گئی ہے. اب اس سے اگر میں اوپر جاؤں تو اچھا، یہ جملے اس لیے اتنے اعتماد سے میں کہہ رہا ہوں اور سنا رہا ہوں کہ مسعودی نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ ابن قتیبہ نے لکھا ہے الامامہ والسیاسہ میں. یہ بڑے بڑے نام ہیں پہاڑ جیسے علماء اہل سنت میں. انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول نے مرتے وقت یہ کہا تھا، 9 چیزوں پر حسرت کی تھی، 9 چیزوں پر. یہ اس کا جو مین سورس ہے نا جہاں سے بات نقل ہوئی ہے، یہ شیعہ سورس نہیں ہے، اس کا مین سورس ہی سنی سورس ہے. کہ 3 کام جو کیے کاش نہ کیے ہوتے، 3 جو کام چھوڑے کاش کر لیے ہوتے، اور 3 باتیں رسول اللہ سے پوچھنی تھی جو نہیں پوچھی کاش پوچھ لی ہوتی. کبھی یہ 9 تفصیل سے سناؤں گا میں آپ کو. اس میں سے پہلا یہ کہا کہ وہ جو کیا اور کاش نہ کیا ہوتا تو کاش فاطمہ کے گھر پہ حملہ نہ کیا ہوتا، جو ہمارے سورسز میں ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ ہوا تب جا کر حسرت ہوئی، اگر نہ ہوا ہوتا تو حسرت بھی نہ کرتا ہوا. تو ہمارے سورسز میں سے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ پر ظلم ہوا، ایک سورس یہ ہے کہ کاش بیت فاطمہ نہ جلایا ہوتا، اس گھر پہ حملہ نہ کیا ہوتا. تو جناب امیر نے فرمایا کہ کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اب آپ عبداللہ حسین علیہ السلام کہتے ہوئے جائیں کہ حسین تیری رضا پر راضی، تیرے سامنے سر تسلیم خم، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا راحم شیخ الکبیر و یا رازق الطفل الصغیر. اے بوڑھوں پر رحم کرنے والے، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رزق عطا کرنے والے. یعنی یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے خیموں میں 3 دن سے پانی نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے مناجات میں. اب آپ عبداللہ حسین علیہ السلام کا مقام دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرب دیکھیں کہ اے چھوٹے بچوں کو رزق فراہم کرنے والے اور اے بوڑھوں پر رحم کرنے والے، تو رحم فرما. اور اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی بالکل جو آخری مناجات ہے کربلا کی، اگر آپ مقاتل کی سورس کی کتابیں پڑھیں تو اس میں بعض حتیٰ یزیدیوں سے اس بات کو نقل کیا گیا کہ حسین وقت آخر بالکل کچھ کہہ رہے تھے، اور جب قریب جا کر ہم نے سنا کہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ مناجات کر رہے تھے کہ ترکت الخلق طرا فی ہواک واتمت العیال لکی اراک. پروردگار ترکت الخلق، میں نے چھوڑ دیا سب کو، لکی اراکا، تاکہ تجھے دیکھ سکوں. لہٰذا اب عبداللہ حسین نے دعا عرفان میں فرمایا کہ عمیت عین لا تراک علیک رقیبا، اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نگہبان نہ پا سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ. ترکت الخلق طرا فی ہواک واتمت العیال لکی اراک. اور میں نے، اب میں اس کا ترجمہ کیسے سناؤں، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میرے بچے یتیم ہو گئے، ایتمت العیالی، میں نے خود یتیم کر لیا. اختیار ہے حسین ابن علی. ایتمت العیالی لکی اراک یا ترن لہواک، کہ میں نے اپنے بچوں کی یتیمی خود سہ لی، میں نے خود یتیمی، اب میں کیا کہوں، میں نے خود یتیم کیا. یعنی مطلب یہ کہ میں خود اس راہ پہ چلا آگے تاکہ تیری خوشنودی حاصل ہو سکے. تو یہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت آخر مناجات. عرض خدمت یہ کہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آخر میں ریگریٹ کرتے رہے. تو دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا سبق مجھے اور آپ کے لیے یہ ہے
کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایسا نہ ہو کہ بہت ساری چیزوں کے لیے ہم ریگریٹ کر رہے ہوں کہ جسے سدھارنے کا موقع گزر چکا ہو. کاش بچوں کو زیادہ وقت دے دیا ہوتا، کاش بیوی پر ظلم نہ کیا ہوتا، کاش فلاں کا حق نہ کھایا ہوتا، کاش میراث میں سے فلاں چیز اپنے لیے زیادہ زبردستی نہ لے لی ہوتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وقت آخر جب ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد موقع نہیں میسر آتا کہ انسان اس غلطی کو سدھار سکے. چونکہ ڈاکٹر کاظمی صاحب کے یہاں مجلس ہے اور سالانہ مجلس ہے، تو اصل تو میں چاہتا تھا، اب جو جملہ کہنے لگا ہوں یہاں سے آغاز مجھے کرنا تھا، وہ جو ساری باتیں تھیں وہ تو آف دا ریکارڈ زبان پر آ گئیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب مسیحا بھی ہیں، قوم کے لیے بڑی خدمات ہیں. دوا تو مل جاتی ہے اور دوا سے مومن غیر مومن سبھی شفا یاب ہو جاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر انسان اس معرفت کے ساتھ شفا یاب ہو کہ شفا ملی کس کے صدقے میں تو لطف ہے. پھر ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو عطا کرتا ہے جو اس سے مانگتا ہے. رجب ہی کی تو دعاؤں میں ہے، یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم یسأل ومن لم یعرف. پروردگار تو اسے دیتا ہے جو تجھ سے مانگتا ہے، اسے دیتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتا، اسے دیتا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا. تو کیا اللہ تعالیٰ غیر مومنوں کو نہیں دیتا، غیر مسلموں کو نہیں دیتا، ملحدوں کو نہیں دیتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو دیتا. تو پروردگار پھر تجھ پر ایمان رکھنے کے لیے فائدہ کیا ہوا؟ فائدے کی یہاں بات نہیں، معاملہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ کے لے رہا ہے کہ مجھے عطا کون کر رہا ہے. یہ فرق ہے. ایک مرتبہ کسی بچے کو کچھ دیتے ہیں اس کو قدر ہی نہیں ہے، ایک مرتبہ اسے یہ معلوم ہے کہ میں اس مقام پہ جو پہنچا ہوں تو میرے والدین کی وجہ سے. دونوں کے رویوں میں بڑا فرق ہے، ایک لاپرواہ ہے، ایک میں شکران نعمت ہے. تو اگر کبھی مرض لاحق ہو، بالخصوص کہیں بدن میں درد ہو رہا ہو، تو ایک خاص دعا ہے کہ جو بحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. تو آپ ڈاکٹر صاحب سے دوا بھی لیجیے اور یہ دعا بھی پڑھیے. اور جناب ڈاکٹر عمران صاحب بھی تشریف فرمائیں. یعنی سینکڑوں افراد ہیں، ان کے سامنے کہنے کی باتیں نہیں. گواہی بہت سارے اسٹوڈنٹس کی، بہت سارے ایسے افراد کی کہ جو استطاعت نہیں رکھتے کہ اپنے علاج کے لیے کچھ پے کر سکیں، ان کا قربتاً اللہ کسی کو بتائے بغیر اللہ کی راہ میں علاج کر دینا. تو جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر عزتوں سے نوازتا ہے. دولت اور ایک کو مل جاتی ہے، عزت سب کو نہیں ملتی. تو یہ دعا ذہن میں رکھیں. اللہم انی اسألک بحق موسیٰ بن جعفر، پروردگار میں دعا کر رہا ہوں تجھ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حق کے واسطے سے، الا عافیتنی بہ. اس مقام پر جہاں درد ہو رہا ہو ہاتھ رکھ کے دعا پڑھیں کہ پروردگار تو مجھے ان کے حق کے واسطے سے عافیت عطا فرما. فی جمیع جوارحی، میرے تمام اعضاء میں، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہیں وہ اور جو باطن ہیں وہ. یا جواد ہو یا کریم، اے جواد اے کریم. یہ خاص دعا ہے بحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور اسی مناسبت سے میں چاہتا تھا کہ مولا موسیٰ کاظم کی مشکل کشائی پہ تھوڑی سی بات کروں. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو مولا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم ہم اہل بیت کے ساتھ نیکی کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہو تو ہمارے ماننے والوں کے ساتھ نیکی کرو. پھر فرمایا کہ اگر تم ہم اہل بیت کی زیارت کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہو تو ہمارے صالح مومنین کی قبروں کی زیارت کرو. جب قبرستان جاتے ہیں مومنین کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ حکم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. اور بھی احادیث میں ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی حکم ہے. اگر آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ چونکہ میں کاظمین تو اس وقت جا نہیں سکتا، تو میں جا رہا ہوں یہاں قبرستان جہاں مومنین کی قبریں ہیں وہاں کھڑے ہو کر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو ویسے ثواب ملے گا جیسے آپ قبر موسیٰ بن جعفر کے سامنے کاظمین میں کھڑے ہو کر زیارت پڑھ رہے ہیں، چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا. اس کی وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا جانتے ہیں؟ آپ جتنے مولا کے ماننے والے ہیں، ہر مولا کے ماننے والے میں مولا کی ولایت کا کوئی نہ کوئی جز ہے یا نہیں؟ آپ اس سے اس کے پرسنل معاملے کی وجہ سے نیکی نہیں کر رہے، اس ولایت کے جز کی وجہ سے نیکی کر رہے ہیں. لہذا چونکہ اس ولایت کی وجہ سے اس سے نیکی کر رہے ہیں تو یہ ان کے ساتھ نیکی ہے جن کی ولایت اس کے اندر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
قبرستان میں جو مومنین آتے ہیں، منزلی مجلس ہوتی ہے، تو تقریباً مومنین قبور پہ جا کے زیارت پڑھتے ہیں، یعنی فاتحہ پڑھتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کی کسی عزیز کی خبر ہے، یعنی مومن ہے، وہاں ہزاروں خبروں کو چھوڑ کر یہاں کیوں کھڑے میں اس حصے میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ مرنے والے کی ولایت ہمیں کھینچ کر یہاں لے کر آئی ہے، لہذا امام نے کہا کہ تم اس کی زیارت کرو تو ویسے جیسے ہماری زیارت کر رہے ہو. کیا کہنے کیا یہ حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. تو یہ دو باتیں ذہن میں رہیں کہ آج غیبت کے زمانے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا امام میرے سامنے نہیں تو میں امام کے ساتھ کیسے نیکی کروں. امام کے چاہنے والے آپ کے سامنے، ان کے ساتھ نیکی کریں. یا آسٹریلیا میں رہتے ہوئے مولانا اتنی دور میں زیارت پہ بار بار کیسے جاؤں، اس کے لیے بھی اہتمام کیجیے. لیکن بار بار یہ ممکن نہ ہو تو یہ تو ممکن ہے کہ ہم قبرستان جائیں. تو کبھی گزرتے ہوئے آتے جاتے آپ بچوں کو خاص لے کر جائیں. میں نے اس بات کو پہلے سنایا ہے کہ قوم کے ایک عالم تھے جو بیان کرتے تھے، اس سے پوچھا گیا کہ بچوں سے دنیا کی محبت کیسے نکالیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ قبرستان لے کے جاؤ بچوں کو اور ان سے کہو کہ قبروں پر پانی ڈالیں. فقط قبروں پر پانی ڈالنا اللہ نے اس پہ اثر وضعی یہ رکھا ہے کہ اللہ اس بچے کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے گا. ایک تو میت کے لیے فائدہ ہے کہ جب تک وہ قبر تر رہے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتیں خاص نازل فرماتا ہے اور عذاب کو دور کر دیتا ہے، اللہ نہ کرے گا کوئی عذاب ہوتا. اور دوسرا ہے کہ جب بچہ پانی ڈال رہا ہوتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے. تو مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیراڈول کی گولی کھاتے ہیں تو آپ کا درد ٹھیک ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہم دنیا کے معاملات کو جانتے ہیں، عالم مادہ کو. تو عالم مادہ کی خبر رکھتے ہیں، ہم نے ایک میڈیسن ایجاد کر لی تاکہ درد ختم ہو جائے. عالم معنویات اور عالم ارواح کی خبر ہے نہیں ہمیں. تو وہ امام بتلائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا کرو گے تو دنیا کی محبت دل سے نکلے گی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، بہت دور سے ایک شہر سے آیا تھا. امام سے اس نے کہا کہ میرے شہردار نے بہت سی مالیات مجھ پہ لکھ دی ہے، دینے کی قدرت نہیں رکھتا ہوں. ہمیشہ مدد مالی نہیں ہوتی، کبھی آبرو سے مدد ہوتی. آپ کا ایک فون کسی کا کام کروا دے، ایک جائز کام ہے، رکا ہوا ہے، آپ اپنی آبرو اس میں صرف کیجیے. ارے میں کیوں فون کروں گا؟ میں آپ اگر آپ کی ایک بات سے کسی کا معاملہ حل ہو جائے تو یہ بھی کما کے مومنین ہے. تو کبھی کسی کو کہہ دینا، کبھی کسی کے لیے کوئی اہتمام کر دینا. مفاتح الجنان بہت ہی عمدہ اور بہت ہی ضروری کتاب ہے. اسی طرز کی ایک اور کتاب ہونی چاہیے اور کاش کوئی بزرگ عالم اس پہ لکھ سکیں. مفاتح الجنان میں جس طرح سے بڑی اہم کتاب ہے، شب قدر آتی کیا اعمال ہے، لیلۃ الرغائب کے کیا اعمال ہیں، داؤد 15 رجب الرجب کیا اعمال ہے، اس کا یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، مولا کی زیارت کا یہ اجر ہے. تو ایک کتاب اس پر بھی کاش کوئی لکھ سکے. کسی کو پانی پلانے کا کیا اجر ہے، 2 لوگوں میں صلح کروانے کا کیا اجر ہے، ازدواج کروانے کا کسی کے لیے کیا اجر ہے، ہاں کسی کو کسی قرضہ دینے کا کیا اجر ہے. مثال کے طور پر ایک 1 لائنر. زیادہ پڑھنے کا وقت ہے نہیں. آیت اللہ جعفر سبحانی کہتے ہیں کہ چونکہ فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے تو ہمیں اسلام بھی فاسٹ فوڈ کی طرح سینڈوچ ہی چاہیے، کوئی سینڈوچ بنا کے منہ میں دے. تو 1 لائنر ہو. امام کے پاس وہ شخص پہنچا، اس نے کہا کہ میں مالیات دے نہیں سکتا ہوں، لیکن وہ جو شخص ہے وہ آپ کا چاہنے والا ہے. اچھا یہ تھا حتی ہارون رشید کی حکومت میں. آپ دیکھتے نا امام علیہ السلام تو حجت خدا ہیں، جیسے کئی مرتبہ بعض علماء، آیت اللہ، بزرگ افراد، ان کا کوئی چاہنے والا، کوئی مداح، کوئی مرید کسی جگہ پر افسر ہوتا ہے، کوئی مقام پر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ذرا اس سے کہہ دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب امام علیہ السلام تو خود میں نے کہا حجت خدا ہے، تو ان کے چاہنے والے، ان پر ایمان رکھنے والے، بعض لوگ ایمان کو چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. کہا لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کا چاہنے والا ہے، اگر آپ لکھ دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. امام علیہ السلام نے اس کو ایک خط لکھا، وہ خط تاریخ میں ہے. مولا موسی کاظم نے خط لکھا، فرمایا کہ اے شخص یاد رکھ، ان للہ تحت العرش ظلہ. قبلہ کعبہ تشریف فرمائے اور جب
علماء بزرگان ہوتے ہیں مجلس میں تو حوصلہ بھی ملتا ہے، اور عربی جو عبارت کا لطف ہے امام کے کلام میں وہ تو ہے ہی عربی میں، بہرحال لیکن ترجمہ تمام مومنین کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے ایک سایہ رکھا ہے، اس سائے میں اللہ رکھے گا 3 لوگوں کو، وہ جو کسی مومن کی حاجت روائی کر لے، دوسرا وہ جو کسی مومن کے درد کو دور کر دے، تیسرا وہ جو کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دے۔ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سایہ رکھا ہے، اس سائے میں اللہ ان 3 لوگوں کو جگہ دے گا۔ پھر آخری جملہ یہ نکلا کہ ھذا اخوک، یہ تیرا بھائی مومن بھائی ہے، والسلام، خدا حافظ، بس اتنا لکھا۔ اب فیصلہ امام نے اس کے اوپر چھوڑا، جبر نہیں ہے، اختیار کے ساتھ امام کے سامنے تسلیم ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا کی مشکل کشائی پہ بات ہو رہی ہے۔ وہ خط لے کر پہنچا والی شہر کے پاس، اسے پتہ چلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے میرے لیے خط لکھا ہے۔ باہر آیا، خط کو چوما۔ امام ہر کس و ناکس کو خط نہیں لکھا کرتے، حبیب ابن مظاہر ہونا چاہیے۔ ویسے امام کسی کو خط لکھ دیں گے، ظرفیت تو ہو کہ امام کے پیام کو وصول کر سکے۔ تو امام نے اسے خط لکھا، اور خط لکھ کر حبیب نے مظاہر علیہ السلام کا نام گرامی، اللہ جانے بس امام نے چاہا تھا تو زبان پر آ گیا۔ واقعی تمام شہیدان کربلا الگ مدفون ہیں، اور حبیب نے مظاہر گویا ایک دربار پہ جو چوکیدار ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہو کہ آنے جانے والوں پر نظر رکھے۔ لہذا جب بھی عراقی جاتے ہیں حبیب نے مظاہر کی زری پر تو کہتے ہیں السلام علیکم ناصر الحسین سجلنا من زوار الحسین، اے ناصر حسین آپ پر درود و سلام ہو، سجلنا من زوار الحسین، آپ ہمیں حسین کے زائروں میں لکھ لیں۔ امام حسین کے زائرین کا جو دفتر ہے نا، جس میں نام لکھے ہوئے، وہ حبیب نے مظاہر کے پاس ہے۔ خط لکھ کر بلایا تھا، اب حبیب لکھتے ہیں حسین کے زائروں کے نام۔ خط لکھا ہے، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے خط لکھا، وہ والی شہر باہر آیا، اس نے اس شخص کے ہاتھوں کو چوما، خط کو چوما، کہا تو میرے امام کا خط لے کر آئے ہو۔ خط کا متن پڑھا، اس کے بعد پہلے تو اس نے وہ مالیات معاف کیے، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھ تجھے زحمت ہوئی، اور اس سختی کی وجہ سے جو میں نے پہلے تجھ پر کی، لیکن اس کا کمپنسیشن اس نے ادا کیا، اس لیے کہ امام علیہ السلام نے خط میں یہ لکھا نہیں تھا کہ تم مالیات معاف کرو، امام نے تو فقط اصول دیا تھا کہ اگر مومن کے دل کو خوش کرو گے تو عرش کے سائے میں جگہ پاؤ گے، تو اب خوش کرو جتنا تمہارے امکان میں۔ تو لے کر آیا اپنا دفتر اور کہا کہ یہ جو تجھے زحمت ہوئی ہے کہ تو آیا گیا، آدھی دولت میں نے اپنی تیرے حوالے کی۔ اور پھر سے پوچھا کہ اب تو راضی ہو گیا؟ چونکہ میرے امام نے لکھا تھا کہ جو کسی مومن کی حاجت روائی کرے، کسی درد کو دور کر دے اور مومن کے دل کو راضی کر لے، اللہ نے عرش کے نیچے سایہ رکھا، اس میں جگہ ملے گی۔ تو کیا تو راضی ہو گیا؟ اس نے کہا میں خوش ہوا۔ چند سالوں بعد پھر گیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس، کہا وہ مولا آپ کا ایک خط، اس نے اتنا کام کر دیا، اس نے میری مالیات کو معاف کر دیا اور آدھی دولت بھی مجھے اپنی دے دی، اور مجھ سے پوچھتا رہا کہ میں خوش ہوا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میں خوش ہوا۔ امام نے کہا خدا کی قسم خالی تو نہیں خوش ہوا، ہم بھی خوش ہوئے، رسول اللہ بھی خوش ہوئے، اللہ بھی خوش ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج، واقعی باب الحوائج۔ خطیب بغدادی نے کتاب لکھی ہے تاریخ بغداد کے نام سے، آپ کو ایسی بکس ملیں گی، اور اس میں سے کچھ وہ سورس ہیں کہ جو اوریجنل مصدر کہلاتی ہیں، مثلا تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر نے لکھی 40 والیومز پر ہے، اس طرح سے تاریخ بغدادی، ایک شہر کی ہسٹری لکھ رہے ہیں، اس شہر میں جو کچھ ہوا،
کون آیا کون گیا، کون بادشاہ تھا، کون رعایا تھی، کس کا حرم ہے، کس کا مزار ہے، کون سے سیاحتیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تاریخ بغداد اس نے لکھی خطیب بغدادی نے 24 والیومز پر۔ اس میں اس نے یہ لکھا کہ امام موسیٰ کاظم کا ذکر کیسے کیے بغیر بغداد کی تاریخ کیسے پوری ہوگی؟ تو اس میں اس نے لکھا کہ کانا سخیًا کریما، مسلسل سخاوت کرنے والے اور کرم کرنے والے تھے۔ اور یہ اس کی تعبیر ہے کہ جو موسیٰ کاظم کو کوئی اذیت پہنچاتا تو امام اس کے جواب میں اسے کم سے کم 1000 دینار بھجواتے تھے۔ پھر اس نے لکھا کہ امام علیہ السلام کے پاس دینار کی کوئی تھیلیاں رہتی تھیں، جس میں کسی میں 100 دینار، کسی میں 200، کسی میں 300، کسی میں 400 دینار ہوتے تھے، اور امام ملنے جلنے والوں سے وہ دینار عطا فرماتے رہتے تھے، یہاں تک کہ سرر، سواد را را تھیلیوں کو کہتے ہیں سرر موسیٰ کاظم ضرب المثل بن گئی تھی بغداد میں، کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو موسیٰ کاظم کے دینار کی وہ تھیلی مل جائے تو زندگی میں کبھی وہ فقیر نہیں ہوگا۔ یہ خطیب بغدادی لکھ رہا ہے۔ تو آپ اس پر مختلف مقالے لکھے گئے ہیں کہ علماء اہل سنت نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے کیا کہا۔ تو حتیٰ اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ہارون رشید نے کیا کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے کیا کہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہارون رشید جانتا نہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ اس کے مکالمات میں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی خلیفہ برحق ہے، حجت خدا ہے، حب دنیا۔ ابو جہل کیا جانتا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ ہے؟ میں نے ایک جگہ اس گفتگو کو پڑھا ہے قدر تفصیل کے ساتھ، یہاں فقط اشارہ کر رہا ہوں۔ مولا علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا کہ مجھے نصیحت کیجیے، امام نے کتاب الکافی کی روایت ہے، اس سے کہا استمع استفہم استیقن واستعمل، غور سے سنو، نصیحت حاصل کرنی ہے نا، باتوں کو غور سے سنو جو کام کی نصیحت کی بات ہو، استفہم اسے سمجھو، واستیقن اس پر پھر یقین کرو، واستعمل پھر عمل کرو۔ یہ 4 چیزیں جس کی مرحلے ہیں، یہ جس کی زندگی میں ہے وہ کامیاب ہے۔ میں آپ سے ایک لطیف بات کہوں، کربلا میں عمر سعد اور حر علیہ السلام میں یہ آخری منزل کا فرق ہے۔ سنا دونوں نے ہے، سمجھا دونوں نے ہے، یقین دونوں نے کیا ہے، عمل ایک نے کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سنا دونوں نے۔ امام حسین علیہ السلام کا مکالمہ موجود ہے عمر سعد کے ساتھ، مقام مکالمہ۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا ہے میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں؟ کہا میں جانتا ہوں، آپ نواز رسول ہیں، آپ علی جن ابی طالب کے فرزند ہیں، رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سنا ہے، سمجھا ہے، یقین کیا ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ عمل نہیں کیا۔ اور نے سنا سمجھا یقین کیا، عمل بھی کر لیا۔ آخری مرحلے کا فرق عمر سعد کو بنا گیا لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت کا۔ حر کو بنا گیا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین۔ یہ آخری مرحلے کا فرق ہے۔ ہارون رشید اس نے سنا ہے، سمجھا ہے، یقین بھی کیا ہے، عمل نہیں کیا، تو کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں، یعنی مجھے یقین اور مجھے معلوم ہے، گواہی کا مطلب ایمان کی گواہی نہیں، یعنی میں علم رکھتا ہوں کہ یہ حجت خدا ہے، خلیفہ برحق ہے۔ تو آپ کو علماء اہل سنت کی مستقل تحریریں ملیں گی شان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں۔ تو خطیب بغدادی نے کہا جب مجھے کوئی مشکل ہوتی تھی تو میں جاتا تھا موسیٰ بن جعفر کے حرم میں، اور ان کی قبر سے متوسل ہوتا تھا اور میری مشکل حل ہو جاتی تھی مثلا۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حلال مشکلات ہیں، مشکلات فکری بھی حل کی امام نے، کبھی اور انشاءاللہ تفصیل سناؤں گا۔ خالی مدد نہیں کی مالی طور پر، فکری مشکلات کو حل کیا۔ کتنے لوگ تھے کہ جو آئیڈیالوجی کی مشکل میں تھے، آج بھی ہوتے ہیں۔ خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ مالی مشکل کشائی کریں گے،
ایک محمد ابن عبد الوہاب جیسا کوئی شخص آئے اور سنیت کو وہابیت کی طرف لے جائے، یہ فکری مشکل ہے. اب اس کا جواب دینے کے لیے، اس کے حل کے لیے کچھ لوگ ہونے چاہیے. بے شک. خوارج آئیں، امیر المومنین اسلام پر اسلام ترازی کریں. تو فکری معاملات کو امام موسیٰ کاظم السلام نے کس طرح حل کیا، کبھی انشاءاللہ اور تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ امام کے زمانے میں اسماعیل کو بھی امام ماننے والے، عبداللہ افتحی کو بھی امام ماننے والے، امام کا بڑا بھائی ہے، امامت کا دعویٰ کر لیا. امام کی شہادت کے فوراً بعد واقفیہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم السلام پر امامت ہی ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد امام رضا امام ہی نہیں ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے بعض کہ امام موسیٰ کاظم نے جنہیں اپنا وکیل بنایا ہوا تھا وجوہات شرعیہ کی کلیکشن کے لیے. یاد رکھیے گا کہ ائمہ علیہ السلام اس قسم کے جو فیصلے کرتے ہیں نا، اس کا تعلق ظاہر سے ہے. رسول اللہ نے منافقین کو اپنے ساتھ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ بے شک. ہاں کیا کہنے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ بتلائیں گے باقاعدہ کہ کون منافق ہے اور کون نہیں ہے. تو رسول اللہ جس کی جنازہ نہیں پڑھتے تھے اس سے لوگ سمجھتے تھے کہ کون منافق تھا. سبحان اللہ. کیا کہنے. اب کچھ لوگ رسول اللہ کے بعد تک بھی زندہ رہے، تو یہ دیکھ لو کہ علی نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، نفس رسول نے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. یہ پہچان کا طریقہ ہے. اللہم صل علی محمد. کیا کہنے. سلامت رہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. مدینہ میں رہتے ہوئے ایک شخص کی جنازہ میں شریک نہ ہو، اور مدائن میں سلمان فارسی کی وفات ہو تو علی بن ابی طالب معجزے سے پہنچے وہاں پر. کیا کہنے. کیا کہنے. اسی جنازے سے ایک بات یہ بھی کہوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک سہارا دیا مجھ اور آپ جیسے لوگوں کو. فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی شیعہ غربت کے عالم میں مارا جائے، غربت کا مطلب یہاں فقر نہیں ہے، یعنی مسافرت میں. اب ظاہر ہے کہ ہم میں سے تقریباً بہت سو کا تو بہرحال یہ وطن بن ہی گیا، لیکن کبھی ذہن میں تصور آئے کہ کہیں میں مر گیا تو کون ہوگا جنازے میں، کیا اہتمام ہوگا. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا غربت میں مر جائے تو اسے کہنا، یعنی وہ فکر نہ کرے، میں موسیٰ کاظم اس کے جنازے میں جاؤں. شتیتہ بی بی کے پاس امام علیہ السلام خود آئے تھے، جن کا مزار نیشاپور میں ہے. شتیتہ بی بی نے امام کو خمس بھجوایا تھا، اور باقی لوگوں نے جو بڑی بڑی مقدار بھجوائی تھی امام نے سب کو رد کر دیا. کہا یہ لوگ عبداللہ افتحی کے ماننے والے بن گئے، میری ولایت پہ نہیں رہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. جو آپ وجوہات شرعیہ خمس وغیرہ ادا کرتے ہیں نا، کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا آپ معاف نہیں کر سکتے ہمیں؟ تو امام نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا نام ہماری دعاؤں میں شامل رہے؟ یہ امام کی دعا حاصل کرنے کا ذریعہ. امام تو ویسے ہی دعا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن میں کہا ہے کہ اے رسول ان سے زکوٰۃ لے لیجیے، صدقہ لیجیے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے. وَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کیونکہ آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کی دل کی تسکین کا باعث ہے. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی، بہرحال ہارون رشید دنیا سے گیا اس افسوس کے ساتھ کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے خطیب بغدادی نے لکھا کہ ان کی دینار کی تھیلی جسے مل جاتی تھی تو کبھی بھی غربت نہیں آتی تھی، کبھی بھی فقر نہیں آتا تھا. خود خلیفہ دوم کی نسل کے ایک شخص کا واقعہ موجود ہے کہ امام علیہ السلام سے بڑی گستاخی کی تھی اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعض اصحاب نے کہا کہ ہم آپ اجازت دیں تو اس کا بدلہ لیں. تو امام نے کہا کہ نہ. اس کے بعد امام اس کے زراعت کے مقام پر داخل ہو گئے تھے اپنی سواری کو لے کر، اور وہ داد و فریاد کرنے لگا کہ میری زمین ہے، کیسے پہنچ گیا تھا. امام نے کہا کہ زمین کی مالیت اور اس کا منافع کتنا ہے سال بھر کا اگر محنت کرو. اس نے کہا 100 دینار، زیادہ سے زیادہ 150، بہت ہو گیا 200. امام نے اسے 300 دینار دیے تھے اس وقت. تو بعد میں امام علیہ السلام کا چاہنے والا میں یہ کیا مؤلفۃ القلوب، یعنی دلوں کو جذب کرنا، یہ امام کا طریقہ کار تھا. سبحان اللہ. یا علی مدد. میں بات کو کچھ اور باتیں بھی سوچ کے تو لایا تھا، اختتام کرتا ہوں اس لیے کہ وقت محدود ہے، تو میں اختتام کر رہا ہوں ایک خط پر. یہ خط لکھا ابن عربی نے، جو کہ ڈاؤٹ فل ہے کہ شیعہ ہے یا سنی ہے، نہیں معلوم. کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان بھی نہیں رہا اپنے عقیدوں کی وجہ سے، پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے. بہرحال زیادہ تر امکان یہ ہے کہ
شیعہ نہیں ہے، اور ایسی صوفیت سے تعلق ہے کہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ البتہ کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، کل میں نے بات کی اس پر۔ اس نے خط لکھا ہے اپنے ایک دوست کو جو جا رہا ہے بغداد۔ اب کوئی آپ کا دوست جا رہا ہو ٹورنٹو، آپ کہیں کہ جناب وہاں جانا نا، تو فلاں مقام ہے اس کو ضرور دیکھنا، فلاں مارکیٹ ہے وہاں ضرور جانا، شاید امام بارگاہ کا بھی کہتے ہیں کہ امام بارگاہ اس کو بھی وزٹ کرنا۔ اس طرح سے، جبکہ آج یوٹیوب پہ سب اویلیبل ہے، آپ جہاں نہیں گئے وہاں کی بہت ساری چیزیں ساری دیکھ چکے ہیں آپ۔ اس زمانے میں کہ جب ایک شخص پہلی دفعہ کسی شہر جا رہا ہے مہینوں کا سفر کر کے، تو ابن عربی نے ایک لیٹر لکھا کہ بلغنی انک ترید بغداد، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم بغداد جا رہے ہو، فاوصیک ایھا الاخ بالوداد، تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں محبت بھری، زیارت قبر باب المراد، کہ جب بغداد میں جانا تو باب المراد کی قبر کی زیارت ضرور کرنا۔ باب المراد اور باب الحوائج، امام کے حرم کے دو صدر دروازے ہیں، ایک باب قبلہ ایک باب المراد۔ باب قبلہ جو قبلے کی طرف ہے، باب المراد جہاں سے امام زمانہ آتے ہیں امام موسیٰ کاظم کی زیارت پر۔ اب یہ خط لکھ رہا ہے اذا وصلت جنابہ، جب تم باب المراد کی جناب میں پہنچ جاؤ، قبل بابہ، تو یاد رکھنا سب سے پہلے تو اس چوکھٹ کو بوسہ دینا، والسم ترابہ، اور خاک اپنے سر پر لگانا، وادع اللہ بدموع سوازم، اور وہاں دعا کرنا مسلسل بہتے ہوئے آنسوؤں سے، وتقطرها كاللؤلؤ الملازم، اور تمہارے آنسو اس قطرے کی طرح ایسے گر رہے ہوں ایک کے بعد ایک کہ جیسے ایک موتیوں کی لڑی ہوتی ہے۔ یہ لکھ رہا ہے اس شخص کو کہ جو شیعہ نہیں ہے، یہ بھی مسلمان ہے، کام وہ بھی مسلمان، بہرحال خط لکھ رہا ہے اور جا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو جانا ضرور وہاں پر، دروازے کو بوسہ لینا، خاک کو آنکھوں پہ لگانا، سر پہ لگانا، وَادَّخِرْ هَذِهِ الزِّيَارَةَ لِنَفْسِكَ وَلِلْعَشَائِرِ، اور اس زیارت کو ذخیرہ کر لینا اپنے آپ کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وَاجْعَلْهُ شَفِيعًا عِندَ اللَّهِ فِي الْكَبَائِرِ، اور انہیں شفیع بنانا اپنا اللہ کی بارگاہ میں گناہان کبیرہ کے لیے۔ لِأَنَّهُ، اب ذرا دیکھیے گا تو صحیح کہ اس نے کیا لکھا ہے امام کے بارے میں، لِأَنَّهُ مُرَوِّحُ الرَّوْحِ، جب بھی امام موسیٰ کاظم کا ذکر ہو تو فوراً ایک نعوذ باللہ بے چارگی کا تصور دماغ میں آ جاتا ہے۔ امام مظلوم ضرور ہے، فرق ہے۔ امام وارث شجاعت حیدر کرار ہیں، 14 سال کی قید وہ گزار ہی نہیں سکتا جس میں اتنی شجاعت اور شہامت جیسے ملی ہو علی ابن ابی طالب کے خون سے۔ آپ کو پورے 14 برس کی قید میں امام علیہ السلام کا کوئی ایک فقرہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو کمپرومائزنگ ہو دشمنوں سے۔ ہم اور آپ کو عام ان حالات میں اجازت ہے، امام علیہ السلام نے ایک فقرہ ایسا نہیں ملے گا کہ آج کوئی دشمن یہ کہہ لے کہ تمہارے امام نے بھی تو یہ کہا تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں، سید الساجدین علیہ السلام نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، آپ نے بار بار سنا کہ نمازیں پڑھی، عبادت کرتے رہے، نماز شب تک قضا نہیں ہوئی۔ کہیں کسی تاریخ میں لکھا ہے کہ سید الساجدین نے ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھ لی ہو؟ تو وہ جو سارے دشمن آس پاس ہیں وہ جو نوٹ کر رہے ہیں اچھی طرح سے امام ان کے بظاہر نرغے میں ہیں، تو کیا وہ نہیں کہتے کہ کس طرح سے نماز پڑھ رہے تھے؟ امام نے کوفہ اور شام کی راہ میں دشمنوں کے طریقے سے نماز نہیں پڑھی، اپنے طریقے سے نماز پڑھی۔ پھر وضاحت کر دوں، ہم پر تقیہ واجب ہے، بعض مقام جائز ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے۔ امام علیہ السلام اگر کوئی فعل انجام دیں تو وہ سند بن جائے گا آخر تک کے لیے، تو لہٰذا لِأَنَّهُ مُرَوِّحُ الرَّوْحِ، امام کے لیے اس نے لکھا کہ تم موسیٰ کاظم کی قبر پہ جانا تو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ تو قیدی تھے تو تمہیں کہاں سے کوئی آسائش اور گشائش عطا فرمائیں گے، لِأَنَّهُ مُرَوِّحُ الرَّوْحِ، اس لیے کہ ہر راحت کو راحت دینے والا موسیٰ بن جعفر ہے۔ وَمُصَوِّرُ اللَّوْحِ، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ابن عربی، یہ امام موسیٰ کاظم کے لیے بھی ہے، ان کے آبائے طیبین کے لیے بھی ہے، ابنائے طاہرین کے لیے بھی ہے۔ وَمُصَوِّرُ اللَّوْحِ، اور اپنے دوست سے اس نے خط میں لکھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو میں مانگ رہا ہوں پتہ نہیں میری تقدیر میں ہے یا نہیں ہے تو فکر نہ کرنا، جس کی قبر پہ گئے ہو وہی لوح کا مصور ہے، وہی تقدیر کو لکھنے والا ہے۔
یہ تو سنی کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات ختم ہو گئی. محراب الحرم کہتے ہیں جو حرم ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اس حرم کا ایک محراب ہے، وہ محراب موسی کاظم ہے. والمعلم بالقلم، اور اللہ نے جو کہا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ نے قلم سے تمہیں تعلیم دی. یہ قلم اللہ کا موسی کاظم ہے، موسیٰ بن جعفر ہے. تمام ان کے ابناء طاہرین، تمام اولاد طیبین. مسلسل القدر فی السلاسل، کہ یہ وہ ہے کہ دشمنوں نے جسے زنجیر پہنائی ہے، یا لفظ بدل دوں، دشمنوں سے زنجیر پہنتا ہے لیکن قضاء و قدر کو زنجیر پہناتا ہے. مسلسل القدر فی السلاسل، قضاء و قدر جس کی اپنی گرفت میں. مسکن القواری والزلازل، اور یہ وہ ہے کہ جو قیامت کے زلزلوں میں تمہیں سکون عطا کرنے والا ہے. الذی وراء العرش لہ المنازل، کہ جس کی منزلیں فرش پہ نہیں ہے، عرش سے اوپر ہے. محبوس الاعداء وحابس القضاء، دشمنوں نے جسے قید میں رکھا ہے اور تقدیر کو جس نے اپنی قید میں رکھا ہے. سبحان اللہ. باب اللہ المفتوح لحوائج البریات، یہ باب اللہ ہے، کھلا ہوا دروازہ ہے، مفتوح ہے. لحوائج البریات والمآب من اللہ فی البلیات، اور اللہ کی پناہ گاہ ہے یہ بلاؤں میں. وہ من اولاد الحسین. اس کے بعد ابن عربی نے تعارف لکھا کہ یہ سب کچھ اس لیے کہ یہ حسین کی اولاد ہے نا، حسین کا بچہ ہے نا، حسین کا بیٹا ہے. کا ولد الرابع والامام السابع، حسین کا چوتھا بیٹا ہے، ساتواں امام ہے. النور اللاہوتی، اس فقرے سے بعض نے سمجھا کہ شاید ابن عربی شیعہ ہیں. البتہ دونوں طرح کی تعبیریں کے لیے ملتی ہے، کچھ اور تحریریں بھی ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. النور اللاہوتی کا یہ وہ نور ہے کہ جو لاہوا سے، مطلب یہاں کہ جہاں پر ہویت بھی ختم ہو جائے، صرف نور ہو. والانسان الجبروتی فی الجسد الملکوتی، یہ انسان جبروت ہے جو کہ جسد ملکوتی میں ہے. نسیم المشیت المزعفر، کہ یہ اللہ کی مشیت ہے جس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو. نسیم مشیت ہے، مزعفر، لطیف لکھا زعفرانی جو ہے، یعنی جہاں سے آپ کو ہمیشہ خیر ملے گا. آنیا سید موسیٰ بن جعفر، میری مراد یہ ہے کہ جو سید ہے، جو موسی جعفر ہے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، بات اختتام تک پہنچ گئی، اور انشاءاللہ باقی باتیں رات کے مجلس میں پیش کر دوں گا جہاں تک توفیق رہی. امام باب الحوائج کی مجلس میں تشریف فرمائے. مصائب کے لیے اتنا ہی بیان کروں گا کہ مولا موسی کاظم اور ان کی ماں فاطمہ الزہرا کے مصائب کی بڑی شباہت ہے. گرگے کی آوازیں جو مومنین تشریف فرمائے اور جگہوں پر دور تشریف فرمائے، وہاں سے بھی گرگے کی آواز آ رہی ہے. مولا موسی کاظم کی شہادت پر حق یہی ہے. جب دیبل نے امام رضا کے سامنے مرثیہ لکھا تو لکھا قبر ببغداد لنفس زکیہ، کہ دیبل یہ لکھ رہے ہیں کہ افاطم ابنۃ الخیر قومی وندبی نجوم سماوات بارض فلاتی، کہ اے سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ کے بچے دنیا بھر میں کہاں کہاں مظلومیت کے عالم میں بکھر گئے. اولاد سیدہ امام جعفر صادق کے بعد کوئی بھی مدینہ میں دفن نہیں ہو سکا. مدینۃ الرسول جس شہر کو آباد کیا تھا ان کے جد رسول اللہ نے، انہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں مل سکی. امام موسی کاظم کو خود رسول اللہ کی قبر کے سامنے گرفتار کیا گیا. کیا گزری ہوگی قلب رسالت پر جب ان کے فرزند موسی کاظم کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، پہلے بصرہ اور پھر بغداد. ہائے ہائے ہائے. تو دیبل نے لکھا مرثیہ، اور جب امام موسی کاظم تک بات پہنچی تو اس نے لکھا کہ وقبر ببغداد لنفس زکیہ، ایک قبر ہے کہ جو بغداد میں ہے ایک پاکیزہ ترین نفس کی. یہ نفس زکیہ وہ نہیں ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو ایک نفس زکیہ تشریف لائیں گے جو مکے والوں تک امام زمانہ کا پیغام پہنچائیں گے. جو امام کے ظہور کی حتمی علامتوں میں سے قتل نفس زکیہ، جنہیں رکن و مقام کے درمیان، حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان نفس زکیہ کو مارا جائے گا. اور امام نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت قائم تک کبھی ایسی بے احترامی کعبے کی نہیں ہوئی ہوگی کہ جیسے اس وقت کی جائے گی جب نفس زکیہ کو قتل کیا جائے گا. وہ نفس زکیہ کبھی تفصیل سے انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ وہ نفس زکیہ کون ہے.
لیکن یہاں نفس زکیہ سے مراد خود امام موسی کاظم ہے. وقبر ببغداد لنفس زکیہ تضمنها الرحمن بالغرفات، کہ جن کی قبر کو اللہ سبحانہ و تعالی رحمان اس کی رحمتوں نے احاطہ کر کے رکھا ہوا ہے. یہ دیبل نے جب یہ والا مصرع پڑھا تھا نا وقبر ببغداد لنفس زکیہ، تب امام رضا نے کہا تھا کہ آگے کہ وقبر بطوس یا لہا من مصیبہ، ایک قبر طوس میں بھی ہے جو بڑی غربت اور مصیبت کے عالم میں مارا جائے گا. تو اس وقت دیبل نے کہا تھا کہ مولا میں نہیں جانتا کہ طوس میں کس کی قبر ہے. امام نے کہا کہ وہاں تیرے غریب امام کی قبر بننے والی ہے، اور امام رضا کی بہنوں یعنی موسی کاظم کی بیٹیوں نے وہاں پر گریہ فرمایا تھا. امام موسی کاظم کی اولادیں بڑی مظلوم رہیں، کتنوں کو چن چن کے مارا گیا، بیٹیاں در بدر ہو گئیں. ایک موسی کاظم کی دختر وہ مدینہ سے چلے خراسان، اور بھائی کی زیارت سے پہلے ہی راستے میں بعض کہیں کہ مار دیا گیا، بعض کہیں کہ اس شدت کی وجہ سے کہ جو ان کے بھائی ان کے ساتھ تھے اور صحابہ کے مقام پر حملہ ہوا اور کتنے سید زادے وہاں قتل کر دیے گئے. اس غم میں بی بی معصومہ قم دنیا سے چلی گئی. اے بی بی معصومہ قم، آپ کے بھائیوں کو جب شہید بھی کیا گیا تو روایت یہ نہیں ملتی کہ آپ کے سامنے سلطنت سے جدا کیا گیا. یہ تو حسین جیسا بھائی ہو اور زینب جیسی بہن، یہ امتحان اللہ نے انہی بھائی اور بہن کے لیے رکھا تھا کہ بھائی اس عالم میں مارا جائے کہ بہن دیکھ رہی ہے. یا علی یا علی. اس وقت روایت میں ہے کہ امام حسین نے ارجع الی الفسطاط نظروں سے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ آپ خیام میں واپس چلی جائیے، اس لیے کہ جب ہونے لگا تھا امام جانتے تھے کہ زینب سے دیکھا نہ جائے گا. پھر بی بی حکم امام پر اس وقت تک خیام میں رہی جب تک ذوالجناح خبر شہادت حسین کو لے کر نہ آیا. میں نے آخری کچھ مجالس میں جملہ 2-3 مرتبہ کہا لیکن کہنے کے لائق ہے اور آپ اسے محسوس کریں. حسین علیہ السلام کا وقت آخر اتنی بھیڑ تھی وہاں پر کہ معلوم نہیں کہ سر کس نے قلم کیا. سنان نے حسین کا سر کاٹا یا خولی نے کاٹا یا شیمر نے کاٹا. یہ وہ وقت تھا کہ ذوالجناح اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کر کے پہنچا خیام میں. تو ایک 4 سال کی بچی نکلی. اے موسی کاظم کی بیٹیاں، آپ پر سلام ہو، آپ کے بابا کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ مقدر فقط حسین کی بیٹی کا تھا کہ تماچے کھائے جائیں. یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ حسین نے زخم زیادہ کھائے یا سکینہ نے تماچے زیادہ کھائے. اللہ اکبر. خود امام موسی کاظم کے فرزند امام رضا کا حکم ہے کہ جب بھی کسی شے پر رونا ہو تو حسین پر ضرور رونا. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ. یا اللہ، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو مارا جاتا. صلی اللہ علیہ یا موسیٰ بن جعفر یا ابا ابراہیم یا ابا امام کی شہادت کا دن آج گزر رہا ہے. آہستہ آہستہ اختتام تک ہے. 25 رجب، یہ سادات پر بڑی قیامت کا دن ہے. تمام کاظمی سادات، موسوی سادات اور بالعموم تمام سادات اور سارے مومنین، ہم سب روحانی اولاد ہی تو ہیں امام کی. یتیمان آل محمد اسی لیے تو شیعوں کو کہا جاتا ہے. تو ہم سب کی خدمت میں، آپ سب کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں اور آپ کی جانب سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں. تو جانتے ہیں کہ کیا شباہت ہے امام موسی کاظم میں اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا میں، کہ امام موسی کاظم بھی وقت آخر یہ کہتے تھے پروردگار اگر میری راحت موت میں لکھی ہے تو مجھے موت عطا فرما دے. کیا مصائب ہوں گے. میرا سلام اس امام پر جو 14 سال رکوع کے عالم میں رہا. سلام ہو آپ پر کہ جو اشاروں ہی کو سمجھ پاتے ہیں. ان کی ماں فاطمہ تو زہرا بھی کہتی تھی خلص نہیں آ رہا، پروردگارہ مجھے موت دے دے، مجھے اپنے بابا سے ملا دے پروردگار. ایک شباہت اور ہے. دیکھو اہل بیت میں 3 لاشیں ایسے ہیں کہ جن کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. کہاں ہیں رونے والے جہاں سے تابوت امام موسی کاظم ہے. سلام اس امام پر ذِالسَّاقِ الْمَرْزُوز، جس کی پنڈلیوں کو ایسے پیسا گیا کہ چورا ہو گیا. یہ امام کی زیارت کا جملہ ہے. یا موسی کاظم کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر چورا ہوئیں،
یا حسین کا سینہ جب گھوڑوں کے ٹانگوں سے پامال ہوا، اور مجھے معاف کرنا دل پر بہت چوٹ لگے گی، یا ان کی ماں فاطمہ الزہرا جب دیوار کے درمیان ہے، فاطمہ کی پسلیاں اللہ اکبر اللہ اکبر، مصائب اس کیفیت میں پہنچ گئے پڑھنے والا بھی کبھی تصور نہیں کر پاتا کہ کیا غم کی کیفیت طاری ہو جائے۔ اے بی بی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے بچوں پر رونے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسی چیز نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی عبادت اس قابل ہے کہ جو فخر سے پیش کر سکوں، فقط جو فاطمہ کے بچوں کی خاطر آنسو بہتے ہیں اس پر قرآن پر ہاتھ رکھ کر ہر عزادار کہہ سکتا ہے اس میں کوئی ریاکاری نہیں۔ یا باب الحوائج موسی کاظم علیہ السلام۔ آخری فقرہ کہتا ہوں کہ جب امام کا جنازہ زندان سے باہر لایا گیا تو مومنوں کو، کچھ محبوں کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم امام کو رہا کرنے والے ہیں، تو وہ آئے تھے امام کو لینے کے لیے، پتہ چلا جنازہ زندان سے باہر آ رہا ہے، اور سندھی بن شاہی کہتا تھا کہ گواہیاں دیتا تھا اور گواہیاں لیتا تھا لوگوں سے کہ یہ تبھی موت گئے دنیا سے، انہیں کسی نے مارا نہیں ہے، تبھی موت گئے۔ تو ایک امام کا محب وہ کہتا ہے امام کے لیے زندہ اور مردہ ہونا کوئی فرق نہیں ہے، میں خود امام سے جا کے پوچھوں گا۔ تو چادر کو اس نے ہٹایا اور امام سے کہا کہ مولا آپ کی موت کیسے ہوئی ہے؟ تو روایت میں کہ 3 مرتبہ امام نے فرمایا قتلاً قتلاً قتلا، مجھے قتل کیا گیا اور قتل کیا گیا اور قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بس تابوت ابھی برآمد ہونے والا ہے، زنجیروں میں لپٹا ہوا تابوت۔ میں نے کاظمین میں تابوت دیکھے ہیں اور دنیا بھر میں ہر تابوت امام موسی کاظم کا زنجیروں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ امام کے بدن پر اتنی زنجیریں تھیں کہ جو دھس گئی تھیں۔ ذرا رک جانا بھی تھوڑا سا ایک جملے کے لیے۔ دیکھو یہ سارے چاہنے والے مولا کے، میں پھر تکلفاً نام نہیں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، کاظمی سادات میں سے ڈاکٹر کاظمی صاحب بڑی خلوص اور محبت کے ساتھ جب یہ اہتمام کرتے ہیں تو مجلس میں یہ اثر ہوتا ہے نا۔ تو اب دیکھیں اتنے مولا کے چاہنے والے ہیں، شیعہ ہیں، سادات ہیں، ان میں سے کوئی مزدور نہیں ہے جس نے تابوت اٹھایا ہوا۔ امام کا لاشا 4 مزدوروں نے اٹھایا، بغداد کے پل پر پھینک دیا اور کہتے جاتے تھے رافضیوں کے امام کا لاشا ہے۔ آخری فقرے پر آ گیا، بہت گریہ کر رہے ہو، خدا تمہیں موسی کاظم کے صدقے میں اجر عظیم عطا فرمائے، بی بی فاطمہ الزہرا راضی ہوں۔ آج مشہد سے امام رضا آئے برسہ لینے کے لیے، تم سے بی بی معصومہ قوم آئی ہے، کون کون میرے بابا پر ہونے والا عزادار ہے۔ ہارون رشید نے رات کی تاریکی میں امام کا لاشا بغداد کے پل پر چھوڑ دیا، اور چاہتا یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں جب سواریاں گزر جائیں گی نا تو امام کا لاشا ایسے پامال ہو جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن دونوں طرف سے سواریوں کی قطاریں بننا شروع ہو گئیں۔ اب جتنا گھوڑے کو آگے بڑھائیں آگے نہیں بڑھتا، اٹھ کر دیکھا تو ایک سید کا لاشا رکھا ہے، ایک مظلوم کا لاشا ہے، کہ یہ کون سا لاشا؟ اٹھا کر دیکھا تو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، خون کے نشانات تھے کہ جو امام کی زنجیروں پر تھے۔ کہ یہ فاطمہ کے بچے کا لاشا ہے، اسے احترام سے اٹھاؤ۔ امام کو مہنگا ترین کفن دیا، امام پر گل باران کر کے احترام سے لے کر چلے۔ بس لا یومک یومک یا ابا عبداللہ الحسین۔ اے مولا موسی کاظم 14 برس کی قید بھی رہی، جسم زنجیروں میں جکڑا بھی رہا مولا، لیکن جنازے کو پامالی سے بچا لیا گیا۔ یہ فقط حسین کا مقدر تھا کہ ایک گھوڑا آتا تھا دوسرا گھوڑا چلا جاتا تھا، حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہا۔ بی بی زینب نے کہا صلی علیکہ ملائکۃ السماء، نانا آپ کے جسم پر ملائکہ نے نماز پڑھی، وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاء، یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں گلتا ہے۔ حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، پھول کیا برسائے جاتے، حسین کا لاشا تیروں پر ایسے تھا۔ تابوت موسی کاظم آ رہا ہے، ایک قیدی کا تابوت، اسیر بغداد کا لاشا۔ شیعوں آگے بڑھنا، السلام علیکم موسیٰ بن جعفر کہہ کے تابوت اٹھانا۔